ایک انگلی سامنے اٹھائی تو دیکھو 3 انگلی آپ کی طرف آ رہی ہیں. وہ ایسا ہے. تو 3 انگلیاں کہہ رہی ہیں کہ اپنے کو دیکھ تو کیسا ہے، تو بہت اچھا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ اپنے عیوب پر جس کی نظر ہوگی نا وہ دوسروں کے عیب نہیں ٹٹولے گا. عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر. جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. تو دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھے بندہ، خامیوں پر نظر نہ رکھے. اور مسئلہ یہ کہ خامیوں پر بھی خامی ہو تو نظر نہ رکھے، رکھنا نہ رکھنا تب پیدا ہوا. یا تو خامی نہیں ہوتی، خامی بنا لی جاتی ہے، بدگمانی کر لی جاتی ہے. اب بہو بیٹھی ہوئی ہے گھر میں مسلح بچھا کر، خامخواہ ساس کو شیطان کان میں بولتا ہے کہ یہ تیرے لیے پڑھ رہی ہے. اور اتفاق سے اس بہو نے دیکھا ساس کی طرف اور اس نے سانس لیا اتفاق سے. تو بہو کو شیطان نے بولا یہ تیرے پر دم کر کے اس نے پھونک مار دی ہے، اب موج کر دو. اور اتفاق سے اگر ساس کو چڑھ جائے بخار تو آتا ہے نا، تو وہ بہو اپنے گھر پہ جا کے بیٹھے گی آگے شامت کے تو یا مجھے رکھ یا اس جادوگرنی کو رکھ، اس چڑیل کو، مجھ پر اس نے ایسا وار کیا ہے کہ دیکھ میں بخار ہوں. تو یہ بھی ہو رہا ہے. مطلب دکاندار، 2 دکانیں ہیں، اب سامنے والا دکاندار بیچارہ نمازی ہے، مسلح بچا کے نماز پڑھ کر اب ظاہر کو آنکھیں بند کر کے تو نہیں رکھے گا ہر وقت، وہ دوسری دکانوں کی تو دیکھے گا تو صحیح نا. تو کسی نہ کسی دکاندار کے ذہن میں شیطان وسوسہ ڈال دے گا کہ تجھے بار بار دیکھ رہا ہے، پتہ ہے کیوں؟ تیرے گاہک زیادہ ہوتے ہیں، اس کے کم ہوتے ہیں. یہ بیٹھے بیٹھے تجھ پر وظیفے کھینچ رہا ہے اور تجھے دیکھ کر یہ پھونکے مار رہا ہے، تجھے کیا پتا. اور اتفاق سے اس کے کاروبار میں کوئی کمی آ جائے پھر تو یہ سامنے والا دکاندار گیا کام سے کہ اس نے مجھ پر کر دیا کچھ پڑھ کے. یعنی سارے جادوگر ہو گئے معاشرے میں یار، ایک آپ ہی بچے ہوئے ہیں. تو یوں مطلب بدگمانیاں بہت ہو رہی ہیں. اللہ پاک بدگمانی سے بچائے. حدیث شریف میں مبارک ہو کہ جسے اپنے عیبوں کی تلاش دوسرے کی عیب جوئی، یعنی دوسروں کے عیب دیکھنے سے باز رکھے. یعنی وہ اپنے عیب ڈھونڈنے میں، ان سے توبہ کرنے میں، اپنے عیب ڈھونڈنے میں، یہ حدیث کا مطلب معنی یعنی وہ اپنے عیب ڈھونڈنے میں، ان سے توبہ کرنے میں ایسا مشغول ہو کہ اسے دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کا وقت ہی نہ ملے. نہ تھی حال کی جب ہمیں خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. تو خود کو دیکھیں تو پھر پتا چلے گا یار ہم تو کون سی برائی اپنے میں نہیں ہے. اللہ کے پیارے پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے درمیان موجود شریر لوگوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی ضرور ارشاد فرمائیے. ارشاد فرمایا چغل خور، دوستوں کے درمیان فساد ڈالنے والے اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والے. حوالہ مسند امام احمد جلد 10 پیج نمبر 442، حدیث پاک نمبر 27670، دار الفکر بیروت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عیسوی سال 2024 میں کراچی سٹی کے جامعات المدینہ میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ملنے والے اہداف پورے کرنے کی نیت کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد: نمبر 1، روزانہ 19 آیت پڑھنے کی نیت کرنے والے 2764 2764. نمبر 2، پیر شریف کا روزہ رکھنے کی نیت کرنے والے 835 835. نمبر 3، ہر ماہ پہلی پیر کو یوم قفل مدینہ منانے کی نیت کرنے والے 989 989. نمبر 4، پورا سال نیک اعمال کے مطابق گزارنے کی نیت کرنے والے 2445 2445. نمبر 5، ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت کرنے والے 2355 2355. نمبر 6، ہفتہ وار اجتماع کو مضبوطی سے تھامنے کی نیت کرنے والے 3310 3310. نمبر 7، ہفتہ وار رسالہ پڑھنے یا سننے کا معمول بنانے کی نیت کرنے والے
2941 2941. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے نیو ایئر نائٹ کے مدنی مذاکرے میں نئے سال 2024 کے چند اہداف عطا فرمائے تھے. ان میں سے یہ بھی تھا کہ روزانہ بلا ناگا کم از کم 19 آیات کی تلاوت کرنی ہے. اس حوالے سے سوال عرض ہے کہ کیا کوئی امپلائی چاہے وہ دعوت اسلامی کا ہو یا کسی اور سرکاری یا پرائیویٹ ادارے میں جاب کرتا ہو، کیا وہ اپنے جاب کے ٹائم میں کیا 19 آیات کی تلاوت کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. ہاں، اجارے کے اوقات میں تلاوت 19 آیات کی یا جو بھی درود شریف کے اہداف ہم دیتے ہیں، کبھی یاسین شریف کے، کبھی سورہ اخلاص کے، بتاتے ہیں کہ اتنی بار پڑھنی ہے اتنی بار پڑھنی ہے. تو یہ مطلب چونکہ یہ ذاتی کام ہے نا، اپنا ذاتی عبادت ہے، پرسنل عبادت ہے، تو یہ اجارے کے اوقات میں تو نہیں ہو سکتی، یہ الگ سے ہوں. جیسے اب جامعۃ المدینہ، مدارس المدینہ، دار المدینہ، یہ اپنے ادارے یا مختلف جو بھی ادارے ہیں، تو ان میں جیسے طلباء کا تو اجارہ نہیں ہوتا، جنرلی طلباء ہوتے ہیں ان کا اجارہ نہیں ہوتا، لیکن اساتذہ کرام کا ہوتا ہے. اب کوئی قاری صاحب یا کوئی جامعۃ المدینہ کے استاد یہ اپنا تعلیمی جو ٹائم ہے اس کو روک کر، ہاں بھائی 19 آیتیں پڑھ لو سب مل کے، یا بھائی یاسین شریف کا ادب ملا ہے یاسین شریف پڑھ لو، اور یہ یوں پڑھائے، یا کوئی پڑھے اور سنے، یا ہفتہ وار رسالہ پڑھے اور سنے. تو جو مطلب تنظیمی ترکیب نہیں ہے، ہفتہ وار رسالے کی تنظیمی ترکیب پڑھنے کی ہے یا نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے. تو اگر یہ تنظیمی ترکیب نہیں ہے جہاں سے اجارہ ان کا ہے اور اجارے کی مجلس نے اس کو اپروو نہیں کیا، تو یہ اپنے طور پر جو کرتے ہیں تو یہ مطلب غلط کر رہے ہیں، اور یہ اجارے کے ٹائم میں یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے. یہ اپنے پرائیویٹ اوقات میں کریں، یا ایسا کوئی پیریڈ آتا ہے اگر جو مطلب جس میں وہ انٹرویل یا ریسیس یا کوئی سا آرام کا پیریڈ آتا ہو، اس میں کوئی اگر پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، بھلے پڑھے. تعلیمی ٹائم میں، اجارے کے ٹائم میں نہیں پڑھنا ہے، یہ خیال رکھنا ہے. یہ اجارے پر جو جن پر جرم آئے گا وہ جو اجیر ہے ان پر آئے گا. طلباء کرام تو ظاہر اجارے پر جو نہیں ہے تو ان پر تو کیا جرم آئے گا، لیکن تعلیمی ٹائم میں وہ بھی اپنی تعلیم پر خیال رکھیں. اس کے علاوہ بہت ٹائم ملتا ہے، 19 آیتیں پڑھنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ ان اوقات میں آپ فارغ اوقات میں پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں آج ماشاءاللہ بہت سارے عاشقان رسول مدنی مذاکر میں شامل ہیں، وہاں فیضان اسلامک اسکول کے بھی کچھ طلباء کرام، ان کے پیرنٹس وغیرہ بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں، اور یہ بہت پیارے پیارے کارڈ لے کر آئے ہیں. تربیت یافتہ افراد ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہیں. اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فیضان اسلامک اسکول سسٹم دعوت اسلامی کا انتخاب کیجیے. مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو. مدنی مذاکرہ علم دین کی جان ہے. اپنے بچوں کی دنیا میں تعلیم اور تربیت رنگ بھریں. کرم یا مرشدی بے حساب و کتاب مغفرت کی دعا سے نواز دیجئے. ماشاءاللہ اسی طرح کے یہ بچے ہیں، اور امیر سنت آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی کہ ماشاءاللہ یہ جتنے پیرنٹس یہاں پر حاضر ہوئے ہیں یہ سب انشاءاللہ عز و جل 5 فروری کو مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. انہوں نے نیت پیش کی ہے کہ آج امیر رسول کی خدمت میں حاضر ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے کہا بھائی آپ کوئی مدنی فیس دیں، تو انہوں نے سب نے مل کر یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم 5 فروری کے مدنی قافلے میں انشاءاللہ ضرور سفر کریں گے. یہیں پر ہمارے اسلام بھائی موجود ہیں، وہ آپ سے سوال بھی عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مدنی رضا طاری. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مدنی رضا طاری ہے. ان دنوں والدین اپنے بچوں کے لیے اسکول کا انتخاب کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ اپنے بچوں کے اسکول کے انتخاب میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. اہل سنت ماشاءاللہ جو بچے حاضر ہیں ان کے لیے بھی دعا فرما دیں. ان کے والدین نے ماشاءاللہ مدنی قافلے کی مدنی فیس دی ہے، انہیں بھی دعاؤں سے نواز دیں. ماشاءاللہ. اللہ پاک جنہوں نے نیت کی ان کو استقامت دے، تشریف لائے، ان کا آنا قبول ہو. اللہ پاک سب کو رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنے کی درخواست، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی درخواست، اور ہفتہ وار اجتماع. ویسے ماہ ہفتہ وار اجتماع آج کل منا رہے 14 جنوری تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، تو جمعرات کو اجتماع میں بھی
हाजिरी दिया करें, हर जुमेरात को हाजिरी दिया करें। बैटरी चार्ज इंशाअल्लाहुल करीम होती रहेगी। नेक अमाल के मुताबिक जिंदगी गुजारे। ये नेक अमाल एक रिसाला है जो मकतबतुल मदीना से आप ले सकते हैं, उसको खाने पुर करें और रोजाना अपने अमाल का जायजा लेकर खाने पुर करके हर महीने की पहली तारीख को अपने यहाँ के जिम्मेदार को जमा करना है। तो इंशाअल्लाह इस तरह इस्तिकामत के असबाब होंगे और नेकियों में इजाफा होगा और इंशाअल्लाह अखलाक दुरुस्त होंगे, अच्छे मुसलमान बनकर मुआशरे में उभरेंगे। और माशाअल्लाह प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों ने बड़े प्यारे प्यारे प्ले कार्ड उठाए हुए, बड़ी प्यारी प्यारी इसमें तेरी रात भी माशाअल्लाह मौजूद हैं। अल्लाह पाक सब पर रहमत की नजर फरमाए। सारे बच्चे बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। अब सवाल तो बड़ा टफ किया है, वैसे बहुत आसान है लेकिन बहुत टफ है। यानी उस स्कूल का इंतखाब किया जाए, मैं जवाब जो मेरी समझ में आया वो अर्ज करता हूँ। उस स्कूल का इंतखाब किया जाए जिसमें दीन महफूज रहता हो और सिलेबस जो है वो सारे का सारा इस्लाम की रोशनी में मुरतब किया गया हो। दैट्स ऑल। दारुल मदीना को ये खूबी हासिल है, ये खूबी है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कि ये उलमा की सरपरस्ती में इसका सिलेबस तैयार किया गया। उलमा ने इसकी तफ्तीश फरमाई और इसको अप्रूव किया, पास किया। तो दारुल मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह यूं कह सकते हैं कि जो भी है इंग्लिश है या जो भी मैथमेटिक्स है या जो भी ऐसे वो अबवाब या चैप्टर्स है कि जो एक्चुअली मतलब जिनको इस्लामियात नहीं कहा जाता लेकिन वो इस्लाम से टकराते नहीं है, दुरुस्त है, समझे। तो यूं मतलब ये इस तरह दुनियावी तालीम भी शामिल है, इसमें दीनी तालीम भी शामिल है, उसने अखलाक और आला किरदार की इसमें मतलब तरकीब बनाई जाती है दारुल मदीना में। तो अल्लाह करे कि आपके यहाँ दारुल मदीना अगर अवेलेबल है तो फिर तो आपको दारुल मदीना ही को तरजीह देनी होगी, देनी ही चाहिए। तो इंशाल्लाह आपका बेटा जो है दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी वो आरास्ता होगा और इसके अखलाक और किरदार जो है ना अल्लाह करेगा तो इस्लाम के रंग में रंगे हुए होंगे इंशाअल्लाहुल करीम। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब अल्लाह ताला अला मोहम्मद। आइए इन छोटे छोटे मदनी मुन्नों से मदनी मकसद जो अमीर सुन्नत ने अता फरमाया है, हमारा मदनी मकसद क्या है? कोशिश करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का, सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का। माह हफ्तावार इज्तिमा की अब तहरीक है, माह हफ्तावार इज्तिमा की अब तहरीक है। आए सब शामिल हो जाए मंजिल फिर नजदीक है, आए सब शामिल हो जाए मंजिल फिर नजदीक है। हफ्तावार इज्तिमा में आना है, आना है, दूसरों को साथ अपने लाना है, लाना है। हफ्तावार इज्तिमा में आना है, आना है, दूसरों को साथ अपने लाना है, लाना है। सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का, सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का। पहली बार आया इस टाइम में कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो यहाँ पे बयान होता है, जिक्र दुआ होती है, सलाम होता है, इसके बाद मदनी हल्का होता है, उसमें दुआएं सिखाई थी, उसके बाद फिर तरकीब होती है खैर ख्वाही की। इंशाल्लाह हर जुमेरात खाएंगे। यहाँ पे आके बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरे यहाँ पे आने की मकसद ये थी कि कुछ ना कुछ दीन की बातें सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई। यहाँ के लोग तो मतलब इतने दिल के बड़े, हर एक में लहजे में मिठास। बंदा यही सोचता है कि यार हो सकता है मेरी इसी महफिल में आखिरत बन जाए,
میرا بیڑا پار ہو جائے. ہر انسان کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ دعائیں قبول ہوں گی, ذکر ہوگا اللہ والوں کی, اور تو اور زیارت ہوگی. دعوت اسلامی کی طرف سے اجتماع تو ہر ہفتے ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ امیر اہل سنت نے ماہ ہفتہ وار اجتماع منانے کی ترغیب دلوائی تھی, تو اس حوالے سے تشریف آوری ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ آج مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے بہت کچھ بیان میں سنا, اور ان کی افضلیت بھی ہمارے سامنے بیان کی گئی. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. اچھا, ایک بار پھر یاد دلا دوں آپ کو کہ رجب شریف میں فرسٹ کیٹیگری 7 روزے ممتاز, اور پورے مہینے میں 4 روزے رکھیں گے تو بہتر, اور صرف 2 روزے بھی اگر رکھ لیے پورے رجب شریف میں تو مناسب. یا اللہ پاک جو کوئی ماہ رجب میں 7 روزے یا 4 روزے یا کم از کم 2 روزے رکھ کر اپنی کارکردگی اپنے ذمہ دار کو پہنچائے الہ العالمین, اس سے پہلے اس کو موت نہ آئے, جب تک حج نہ کر لے, میٹھا مدینہ نہ دیکھ لے, اور آخری وقت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے کلمہ پڑھا دیں اور ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. جو سنا گیا ہے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ علی محمد. ماشاء اللہ, یہ جامعۃ المدینہ کراچی کی تو کارکردگی بہت زبردست 2024 کے لیے بیان ہوئی, اور انہوں نے کچھ ماشاءاللہ کچھ یوم صدیق اکبر کے تعلق سے بھی کلپ بھیجے ہوں گے. اگر وہ تیار ہوں تو ناظرین کو دکھا دیے جائیں انشاءاللہ. جلدی دیکھ لیجیے, اگر ہے تو دکھا دیجیے. جی آئیے دیکھتے ہیں.
बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पैदा हुए तो अल्लाह पाक ने जन्नत अदन से इरशाद फरमाया मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम तुझ में सिर्फ उन्हीं लोगों को दाखिल करूंगा जो इस पैदा होने वाले यानी अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत रखेगा। राज़दारे मुस्तफा सिद्दीक है, राज़दारे मुस्तफा सिद्दीक है, पेशवाए मुर्तज़ा सिद्दीक है, लाइक़े मद होसना सिद्दीक है, लाइक़े मद होसना सिद्दीक है। सुभान अल्लाह। यार गार वो यार मज़ार खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत मुबारक पर अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुन आलिया का तहरीर करदा रिसाला आशिक़ अकबर अब कुछ नए इजाफे के साथ आ चुका है और इस रिसाले में के मुताले से आप जान सकेंगे कि हर कतरे से फरिश्तों का पैदा होना। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बचपन में बुत को पत्थर मारा तो क्या हुआ। इस तरह शान सिद्दीक़ अकबर और कुरान और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कौन सी चीज़ें पसंद थीं। ये रिसाला मकतबतुल मदीना से 45 रुपये हदिये पर आप तलब कर सकते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इसाले सवाब के लिए ये रिसाला ख़रीद कर तक़सीम भी फरमाएँ। दावत इस्लामी एक ऐसा प्लेटफार्म है कि जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, लेकिन वो ऐसी न्यू ईयर नाइट थी कि जिसमें बच्चों की जो आजकल के बच्चे जिस तरह न्यू ईयर नाइट मनाते हैं उस तरह नहीं थी। तो दावत इस्लामी ने इस चीज़ को और यूथ को पार्टिकुलरली अट्रैक्ट करने के लिए कन्वेंशन सेंटर में जो है एक ऐसा प्रोग्राम अरेंज किया। दावत इस्लामी ने एक नई तारीख रकम की है। हमें रियल टाइम पे इस तरह के इवेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। नौजवान नस्ल तरह तरह के खुराफात में पड़ी होती है। इस मौके के ऊपर दावत इस्लामी ने इस रात को एक बहुत अच्छा प्रोग्राम इवेंट कंडक्ट करवा के और एक अच्छे मकसद के लिए जमा किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट ने बहुत सारे लोगों को गुनाहों से भी बचाया कि जो न्यू ईयर नाइट के नाम पे बहुत सारे लोग गुनाहों में मुब्तला होते हैं। और दूसरा दावत इस्लामी ने न सिर्फ जिंदों को बल्कि मुर्दों को भी दावत इस्लामी ने इस मौके पे याद रखा। बहुत ज़बरदस्त तरीक़ाकार से एक बड़े माकूल अंदाज में एक मैसेज दिया गया और बग़ैर गुनाह के एक साल को ख़त्म करने के बाद नए साल का आगाज़ भी किया जा सकता है। इससे ज़्यादा बाबरकत महफिल न्यू ईयर के हवाले से भी इसकी जो मुनासबत है मैंने कोई आज तक दुनिया में ऐसी महफिल नहीं देखी। इसके अलावा जो यंगेस्ट है उनको दावत इस्लामी ने माशाल्लाह दीन की तरफ रागिब किया और इससे उन लोग को अपने दीन के मुतालिक मालूमात इससे हम लोग को हासिल हुई है। So it's good to see having these type of events happening on these type of nights where people usually don't have good activities to do. और आज के जो दौरे हाजिर है उम्मत मुस्लिमा के जो सबसे बड़े मसाइल हैं मेरी नज़र में वो तालीम से दूरी है और इस ज़िमन में जो काविश है जो यूनिवर्सिटी का बनाना है दारुल मदीना यूनिवर्सिटी का क़याम है, ये भी बहुत अहसन इक़दाम है। अल्लाह पाक इसमें बरकतें अता फरमाए। और हमारी तमाम तर जो दुआएं हैं नेक ख्वाहिशात हैं वो इस नेक मिशन के साथ हैं। गनी कैसी वो पुर कैफ घड़ी थी जब सामने आँखों के मदीने की गली लजपानों के लजपाल की चौखट पे खड़ा था किस्मत मेरी उस दर पे खड़ी चूम रही।
چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ مطالعہ کے لیے عطا کیا جاتا ہے۔ آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ کاروبار کے بارے میں 13 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے شرعی تقاضوں کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق دے اور اس کی والدین سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس رسالے میں آپ مطالعہ کر سکیں گے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، لکھ کر لگانا کیسا، کیا ہر کاروبار کے لیے شرعی رہنمائی ضروری ہے، بیوی مہر کی رقم شوہر کو کاروبار کے لیے دے سکتی ہے، دھوبی کے پاس بھولے ہوئے کپڑوں کا حکم۔ اردو زبان میں 14 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 20 روپے ہدیے پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 6 زبانوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، سندھی، پشتو، فرینچ، ہندی، بنگلہ، رومن اردو شامل ہے۔ یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113978 پر رابطہ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ شراب کی بوتل پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی تھی، جس سے ملک اور بیرون ملک پڑھنے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ مطالعہ کارکردگی۔ رسالہ شراب کی بوتل، پاکستان اسلامی بھائی 18,17,250، پاکستان اسلامی بہنیں 8,01,33، اوورسیز اسلامی بھائی 1,19,012، اوورسیز اسلامی بہنیں 1,30,995۔ مجموعی مطالعہ کارکردگی 28,67,390، 28,67,390۔ رسالہ شراب کی بوتل، تعداد کے حساب سے نمایاں ڈویژن۔ 30 دسمبر 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، فرشتوں کے نام پر بچوں کے نام رکھنا کیسا؟ جواب، منع ہے۔ سوال نمبر 2، وقت میں برکت ختم ہو جانا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب، قیامت کی نشانی ہے۔ سوال نمبر 3، رسولوں اور نبیوں کے بعد کون سے صحابی تمام مخلوق سے افضل ہیں؟ جواب، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت محمد، جامعۃ المدینہ ام الخیر، کنری، حافظ محمد عمران اتاری، چونیا، محمد عامر اتاری، نواب شاہ، محمد شاہزیب اتاری، منڈی بہاؤدین، بنت مظہر اتاریہ، کوٹ مومن، محمد شعیب اتاری، فتح جنگ، محمد احمد رضا اتاری، گارڈن ویسٹ کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد احمد رضا اتاری، گارڈن ویسٹ کراچی۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہفتے ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں۔ کل آئندہ ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں بذریعہ SMS دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، اپنے جامع شرائط پیر کی عقیدت دل سے نکل گئی تو کیا بیعت باقی رہتی ہے؟ سوال نمبر 2، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک استاذ محترم کا تذکرہ ہوا، ان کا نام بتائیے۔ سوال نمبر 3، رجب کے پہلے دن کا روزہ کتنے روزوں کے برابر ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں بذریعہ SMS اس نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔